السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 44 سٹارٹ کریں گے۔ سالار نے سکندر سے بات کرتے ہوئے سر کے اشارے سے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر پانی کی گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، پاپا خیریت پوچھ رہے ہیں تمہاری۔ فریج کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ مسکرائی۔ میں اب ٹھیک ہوں۔ سالار نے اس کے جملے پر غور کیے بغیر سکندر تک اس کا جملہ پہنچا دیا۔ کاؤنٹر پر پڑے سلاد میں سے سیب کا ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے وہ اسی طرح سکندر سے بات کرتے ہوئے کچن سے نکلا۔ ماما نے اسے ٹیرس کا دروازہ کھول کر پودوں پر نظر دوڑاتے دیکھا۔ ٹیبل پر برتن رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی آنے لگی۔ 1 مہینے بعد یہ جگہ اسے گھر لگی تھی۔ بات محبت کی نہیں بلکہ عادت کی تھی اور وہ اسی عادی ہو چکی تھی۔ اور بعض دفعہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اسے اچانک خیال آیا کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے کپڑے تبدیل کرے گا۔ بیڈ روم جا کر وہ اس کے لیے کپڑے نکال کر واش روم میں لٹکا کر آئی۔ وہ واش روم سے نکل رہی تھی جب وہ بیڈ روم میں داخل ہوا۔ میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا، اس نے جیسے اعلان کیا۔ میں نے تمہارے کپڑے اور ٹاولز رکھ دیے ہیں اور یہ میں تمہارے لیے نئے سلیپرز لے کر آئی تھی۔ وہ سلیپرز کا ڈبہ شو ریک سے نکالتے ہوئے بولی، رہنے دو ماما، میں خود ہی نکال لوں گا۔ ریسٹ واچ اتارتے ہوئے اس نے اماما کو منع کیا۔ اسے کبھی بھی کسی دوسرے کا اپنا جوتا اٹھانا پسند نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی لیکن اس کے منع کرنے کے باوجود سلیپرز نکال لائی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے سلیپرز اس کے پاس رکھ دیے۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھا اپنے جوتے اور جرابیں اتار رہا تھا اور وہ بے مقصد اس کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ سالار نے کچھ حیرانی سے نوٹس کیا تھا۔ یہ یلو کپڑے تم نے میرے انتظار میں پہنے ہیں؟ اس نے جرابیں اتارتے ہوئے ماما کو چھیڑا۔ وہ بے وجہ ہنسی۔ وہ مسٹرڈ کو یلو کہہ رہا تھا لیکن آج اس نے تصحیح نہیں کی۔ نائس سلیپرز، اس نے سلیپرز پہنتے اماما سے کہا۔ میں رکھ لیتی ہوں۔ اماما نے جوتے اور جرابیں اس سے لینے کی کوشش کی۔ کیوں یار، پہلے کون رکھتا تھا؟ سالار نے کچھ حیرانی سے اسے روکا۔ اماما رک گئی۔ اماما نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر اس کی رسٹ واچ اور سیل فون کو دیکھا۔ ہر خالی جگہ بھرنے لگی تھی۔ جب تک وہ نہا کر آیا اماما کھانا لگا چکی تھی۔ سالار نے ڈائننگ ٹیبل پہ نظر ڈالتے ہی بے اختیار کہا، اماما کیا کیا پکا رکھا ہے یار؟ جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ مجھے؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے ٹیبل پر ڈشز دیکھ کر جیسے سوچ میں پڑا۔ تم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ پورے دن کی محنت پر بولے جانے والے اس جملے سے سخت ناراض ہوتی، لیکن اس وقت اسے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اتنی ہی سرشار تھی۔ میں نے اپنا وقت تمہارے لیے استعمال کیا، اس نے مدھم آواز میں سالار کی تصحیح کی۔ لیکن تم تھک گئی ہوگی۔ نہیں، کیوں تھکوں گی میں؟ اس نے چاولوں کی ڈش سالار کی طرف بڑھا دی۔ سالار نے اس کی پلیٹ میں ہمیشہ کی طرح پہلے چاول ڈالے۔ اپنی پلیٹ کے کونے میں پڑے ان چاولوں کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ اب اپنی پلیٹ میں چاول ڈال رہا تھا۔ 1 مہینے کے بعد وہ اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی، کھانا سرو کرتے ہوئے اس کے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ سفید شرٹ کی آستینیں موڑے اس کے ہاتھوں نے ہمیشہ کی طرح اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پینٹنگز مکمل ہو گئی ہیں تمہاری؟ وہ کھانا شروع کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ کون سی پینٹنگز؟
اس نے بے خیالی سے کہا۔ وہ ٹھٹکا۔ تم بنا رہی تھی نا کچھ؟ اس نے اسے یاد دلایا۔ یہ بھی لو۔ اس نے جواب دینے کی بجائے ایک اور ڈش اس کی طرف بڑھا دی۔ ڈر تو نہیں لگا تمہیں یہاں اکیلے رہتے ہوئے؟ اس نے پوچھا۔ کھانا اچھا ہے؟ اماما نے ایک بار پھر جواب گول کیا۔ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، وہ مسکرایا۔ کتنے ناولز پڑھے تمہیں نے؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ یہ جوس بھی ہے۔ اس نے ایک اور ڈش سرو کی۔ تمہاری فلائٹ ٹھیک رہی؟ ہاں، اوور آل کچھ بمپی رہی لیکن ٹھیک رہی تھی۔ اور کانفرنس بھی اچھی رہی؟ ایکسیلنٹ، اس نے بے اختیار کہا۔ کیا روٹین تھی تمہاری؟ وہ اسے موضوع سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ میری روٹین؟ وہ سوچ میں پڑی۔ ہاں، کیا کیا کرتی تھی سارا دن؟ وہ اب چپاتی کا ٹکڑا توڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جو پہلے کیا کرتی تھی۔ اس نے نظریں چرا کر ایک اور ڈش اس کی طرف بڑھا دی۔ لیکن تب تو بہت زیادہ وقت ہوتا ہوگا تمہارے ساتھ۔ بالکل، ساری شام، ساری رات۔ پھر تو عیش ہوگی تمہاری۔ اپنی پلیٹ میں قورمہ نکالتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا۔ اماما نے جواب دینے کی بجائے اپنی پلیٹ کو دیکھا جس میں چیزوں کا ڈھیر اسی طرح پڑا تھا۔ اس سے کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا۔ تم سیدہ اماں کو یہاں لے آتی، سالار نے یکدم اس سے کہا۔ اسے پتہ نہیں کیا خیال آیا تھا۔ میں نے کہا تھا ان سے، لیکن تمہیں تو پتہ ہے ان کا، وہ اتنے دنوں کے لیے اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے جواب دیا۔ ڈیٹس، انڈرسٹینڈیبل۔ سالار نے کھانا کھاتے ہوئے بے اختیار ایک نوالہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ آخری لقمہ ہمیشہ اسے کھلاتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکی، پھر اس نے لقمہ منہ میں لے لیا، لیکن اسے چبا نہ سکی۔ وہ لقمہ جیسے آخری حد ثابت ہوا۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ وہ پانی پیتے پیتے یکدم رک گیا۔ کیا ہوا؟ وہ ہکا بکا تھا۔ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی گئی۔ کیا ہوا ہے اماما؟ وہ بری طرح بدحواس ہوا۔ کم از کم اس وقت اس طرح کی گفتگو کے دوران آنسو، وہ اس کی وجہ تلاش نہیں کر سکا۔ ایک دفعہ آنسو بہہ جانے کے بعد سب کچھ آسان ہو گیا تھا۔ فار گاڈ سیک، تم پاگل کر دو گی مجھے۔ کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک رہا میرے بعد؟ کسی نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ وہ اب مکمل طور پر حواس باختہ تھا۔ ٹیشو پیپر سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اماما نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے سر ہلایا۔ تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ سالار مطمئن نہیں ہوا۔ ایسے ہی بس، میں تمہیں بہت مس کرتی رہی، اس لیے۔ وہ کہتے کہتے پھر رو پڑی۔ سالار کو لگا جیسے اس نے سننے میں غلطی کی ہو۔ کس کو مس کیا؟ تمہیں، اس نے سر جھکا کر روتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ مجھے کس لیے؟ یہ بے یقینی کی انتہا تھی۔ وہ روتے روتے ٹھٹکی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بے حد خفگی کے عالم میں ٹیبل سے اپنی ڈنر پلیٹ اٹھاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، اس لیے۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ وہ اب برتن اٹھا اٹھا کر لے جا رہی تھی اور سالار بالکل ہونک سا پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے اسے اپنے سامنے سے برتن اٹھاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے رونے سے کبھی اتنا حواس باختہ نہیں ہوا تھا جتنا اس چھوٹے سے اعتراف سے ہوا۔ وہ 4 ہفتے باہر رہ کر اس کے جس رویے کو سمجھنے کی کوشش میں ناکام ہوا تھا، وہ اب سمجھ آ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ ناقابل یقین تھا کہ اماما اسے۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کچن میں ادھر ادھر جاتے ہوئے اسی طرح آنکھیں رگڑتی ہوئی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔
وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر کچن میں آ گیا تھا۔ وہ فریج سے سویٹ ڈش نکال رہی تھی۔ سالار نے اس کے ہاتھ سے ڈونگا پکڑ کر کاؤنٹر پہ رکھ دیا۔ کچھ کہے بغیر اس نے اسے گلے لگایا، بڑی نرمی سے، یوں جیسے تلافی کر رہا ہو، معذرت کر رہا ہو۔ وہ خفگی سے الگ ہونا چاہتی تھی، اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہتی تھی، لیکن بے بس تھی۔ برسات پھر ہونے لگی۔ وہ اس کی عادتیں خراب کر رہا تھا۔ ان کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا۔ برسات تھمنے لگی تھی۔ وہ ہاتھ سے گال اور آنکھیں خشک کر کے اس سے الگ ہو گئی تھی۔ دراصل میں گھر میں اکیلی تھی، اس لیے مس کرتی رہی۔ انکار، اقرار، اعتراف، پھر انکار، یہ مشرقی عورت کی زندگی کا دائرہ تھا۔ وہ بھی اس دائرے میں گھومنے لگی تھی۔ ہاں، اکیلا ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ سالار نے اس کے جھوٹ کو سچ بنانے میں اس کی مدد کی۔ مما کا حوصلہ بڑھا۔ دانت میں درد تھا تو اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ وہ اٹکی، پھر اس نے کہا، ہاں مجھے اندازہ ہے، دانت کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہوا تھا مجھے، میں جانتا ہوں کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ نظریں ملائے بغیر جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ اٹکی۔ اب تیسرا جھوٹ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ جو سوال آ رہا تھا اس نے وہی پوچھا، تم نے مجھے مس نہیں کیا؟ ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا، اور امامہ کی آنکھوں میں جیسے ستارے جھلملانے لگے تھے۔ 4 ہفتے تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ اگر تمہارا خیال ساتھ نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ تم جھوٹے ہو۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں ہنسی تھی۔ تم بھی، سالار نے بے ساختہ بتایا۔ وہ روتے ہوئے ہنس رہی تھی، لیکن 4 ماہ میں پہلی دفعہ سالار کے لیے یہ برسات قابل اعتراض نہیں تھی۔ وہ اس رات بیڈ پر اس سے چند انچ دور کروٹ کے بال لیٹی کوہنی تکیے پر ٹکائے اس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ 1 مہینے کے دوران اکٹھی ہو جانے والی ساری باتیں۔ اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ صرف وہ بول رہی تھی۔ سالار بالکل خاموش چت لیٹا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ وہ خاموش سامنے پلکیں چپکائے بغیر صرف اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات، اس کے چہرے پر جھلکنے والے رنگ، بات کرتے ہوئے اس کی ہنسی کی کھلکھلاہٹ، وہ جیسے سینما کی فرنٹ رو میں بیٹھا ہوا ایک سحر زدہ ناظر تھا۔ کوہنی کے بال نیم دراز، جب وہ تھک جاتی تو پھر اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہتی، اچھا چلو اب سو جاتے ہیں۔ یہ جملہ وہ شاید 25 دفعہ کہہ چکی تھی۔ اس کے کندھے پر سر رکھے اسے پھر کچھ یاد آ جاتا۔ وہ یکدم سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھتی، میں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ… سالار نفی میں سر ہلا دیتا۔ گفتگو پھر دوبارہ وہیں سے شروع ہو جاتی۔ خاموش سامنے پھر وہی فلم دیکھنے لگتا۔ یہ کون سی اذان ہو رہی ہے؟ وہ بات کرتے کرتے چونکی۔ دور کہیں سے اذانوں کی آوازیں سنائی دیں۔ فجر کی، سالار نے پرسکون انداز میں کہا۔ وہ بری طرح گڑبڑائی۔ او مائی گاڈ، فجر ہو گئی، اور تمہیں تو سونا چاہیے تھا، تم تو تھکے ہوئے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تم مجھے بتا دیتے۔ وہ اب پوری طرح نادم ہو رہی تھی۔ مجھ سے کہنا چاہیے تھا تمہیں، کیوں نہیں کہا تم نے؟ کیا کہتا؟ وہ اب پرسکون تھا۔ یہی کہ تم سونا چاہتے ہو، لیکن میں تو سونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن مجھے تو وقت کا پتہ ہی نہ چلا، کم از کم تم کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ واقعی شرمندہ ہو رہی تھی۔ تمہارا خیال ہے مجھے وقت کا احساس تھا؟ تم سو جاؤ اب۔ اور آئی ایم سوری، وہ کتنی فضول باتیں کی میں نے۔
تم بھی کیا سوچ رہی ہوگی؟ میں تو نماز پڑھ کر سوؤں گا اب، اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آج تم نے مجھ سے اتنی باتیں کیسے کر لیں؟ تم نے تو غور سے سنی بھی نہیں ہوں گی میری باتیں۔ وہ شرمندگی سے مسکرائی۔ ایک ایک بات سنی ہے، چاہو تو دہرا سکتا ہوں۔ آج تک تم نے جب جب جو کچھ بھی کہا ہے مجھے یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس کا لہجہ ہموار تھا، لیکن آنکھوں میں کوئی تاثر تھا جس نے چند لمحوں کے لیے امامہ کو باندھا تھا۔ اسی طرح باتیں کرو گی تو ہر رات جاگ سکتا ہوں تمہارے لیے۔ امامہ نے نظریں چرا لی۔ اس سے کچھ دور ہٹتے ہوئے اس نے تکیے پر سر رکھ دیا۔ وہ اب سیدھی لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے سیل فون کے یکدم بجتے الارم کو بند کرتے ہوئے سالار نے اس کی طرف کروٹ لی۔ کوہنی کے بل نیم دراز اس نے امامہ سے کہا، کچھ اور بتانا ہے تم نے؟ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا، آئی لو یو۔ جواباً سالار کے جملے نے اسے چند لمحوں کے لیے ساکت کیا۔ وہ اس کے پاس تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ اس سے سننے کی خواہش رکھتا ہو۔ تھینک یو۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ ایک گہرا سانس لے کر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے جیسے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہاں اس کے قریب کوئی اور عورت ہوتی تو اسے اظہار محبت ہی ملتا۔ یہ امامہ ہاشم تھی، اس کا اظہار تشکر ہی کافی تھا۔ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔